یہ نہ دیکھا جائے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. کہیں پر کوئی نالا ہے تو اس کو توڑا اور دوبارہ ویسے ہی بنا دیا. کہیں پر سڑک بنی ہوئی تو اس کے اوپر کارپیٹنگ کر دی. کہیں کچھ اور کہیں کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے کام نکال کے اور کروڑوں اربوں روپے کا یہ بجٹ جو ہے وہ کنزیوم کیا گیا، جو ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس بارش کے ساتھ ہی جگہ جگہ آپ کو سڑکیں اکھڑی ہوئی نظر آئیں گی اور کارپیٹنگ بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شہر میں گندگی ہے اس وقت. حیران ہیں ہم کہ چند لاکھ روپے سے پورے شہر میں اسپرے کا ایک نظام چل سکتا ہے. 1-2 کروڑ روپے چاہیے ہوں گے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور گندگی بڑھ رہی ہے، جراثیم پھیل رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اور دیکھا جائے تو سب کچھ ہاتھ میں ہونے کے باوجود مکمل طور پر وہ شہریوں کو سہولت فراہم کرنے میں یہ حکومت ناکام ہے. ویسے بھی جب الیکشن گیا تو اس کے بعد یہ کوئی جواز ہی نہیں تھا. جواز تو پہلے بھی نہیں تھا کہ سیاسی بنیاد کے اوپر آپ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کریں اور پارٹی کا فرد جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر بنے کراچی بلدیہ کا. ان کو تو 2-2.5 سال پہلے الیکشن کرا دینا چاہیے تھا، لیکن یہ الیکشن تو کرانا ہی نہیں چاہتے، اسی لیے ابھی بھی کورٹس میں جا رہے ہیں. اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی جبکہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا اور 24 جولائی کو بلدیاتی الیکشن ہے، تو اس وقت جو تقرری ہے اور ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب موجود ہیں، اس تقرری کی قانونی، آئینی، اخلاقی حیثیت کے اعتبار سے بھی، الیکشن کمیشن کے رولز کے اعتبار سے بھی کسی بھی صورت میں یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے اور یہ الیکشن کو یرغمال بنانے کے مترادف ہے. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر غیر سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کیا جائے اور مرتضی وہاب صاحب کو برطرف کیا جائے. اور اس کا سمپل سبب یہ ہے کہ ایک تو پرفارمنس تو خیر آپ چھوڑ ہی دیں، وہ تو چہرہ ان کا سامنے رکھ کر بہت سارے کام ویسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبائی حکومت قبضہ کرنے کے لیے پورے الیکشن پر یا غمال بنانے کے لیے اس ایڈمنسٹریٹر کے منصب کو استعمال کرے. الیکشن کمیشن کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ سندھ میں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہے. اس کے سمجھ لیں پیپلز پارٹی کا ہی دوسرا نام ہے، سندھ حکومت کا ہی دوسرا نام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی چیز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے جو الیکشن کمیشن کے قوانین میں اور رولز کے اندر موجود ہیں. اس لیے الیکشن کمیشن بھی نوٹس لے، اور اگر الیکشن کمیشن یہ نوٹس نہیں لے رہا تو یہ نوٹس لینا سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اتنے بڑے شہر کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اس وقت شدید بحران پانی کا ہے شہر میں. بارش کے پانی کے نکاسی کا نظام نہیں ہے، لیکن جو پانی دستیاب پانی ہے اس کی فراہمی کا بھی نظام درست نہیں کیا ہوا. اور کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مہینے بعد 2 مہینے بعد پانی آتا ہے، اور اس وقت چونکہ بجلی کی صورتحال بھی خراب ہے تو اس کے نتیجے میں بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر 15 دن بعد، مہینے بعد پانی آتا ہے، تو اس میں جب بجلی کا نظام تباہ ہوتا ہے تو وہ پانی لوگ بھر نہیں پاتے اور مزید جو ہے وہ بحران میں چلے جاتے ہیں. جو پانی لائنوں میں نہیں آتا وہ ٹینکروں کے ذریعے سے خریدنے کے لیے عوام کے سامنے آ جاتا ہے، اور جو ہمارا حق ہے کہ ہمیں لائن میں پانی ملے وہ نہیں ملتا اور ٹینکر میں پانی لوگوں کو لینا پڑتا ہے. یہ ٹینکر مافیا کا راج اسی صوبائی حکومت میں بڑھ رہا ہے اور یہ شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے. پانی کا منصفانہ نظام قائم ہونا چاہیے. اور ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ K4 منصوبہ مکمل 650 ملین گیلن یعنی 65 کروڑ گیلن یومیہ یہ بننا ضروری ہے. کئی مرتبہ اس کا اعلان ہو چکا ہے، پچھلی حکومت نے بھی اعلان کیا اور پلٹ گئی، اور اس حکومت میں بھی اس کو 260 ملین گیلن یعنی 26 کروڑ گیلن یومیہ رکھا ہوا ہے، جبکہ بہت سارے سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس K4 کا افتتاح کرنے کے لیے آنے کا ان کا شیڈول بنا تھا، وہ کیوں ختم کر دیا گیا؟ ایسے کیا حالات تھے جس کی وجہ سے انہیں انوگریشن کرنی تھی K4 کی، وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کراچی ہی ملا ہے مظلوم. اول تو یہ ہے کہ کتنی مرتبہ آپ انوگریشن کریں گے،
ہر دفعہ ہر پرائم منسٹر آتا ہے یہاں پر لوگوں کو بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے. پچھلی مرتبہ بھی عمران خان صاحب نے اعلان کیا 65 کروڑ گیلن کا، جا کر اسلام آباد میں اس کو 26 کروڑ کر دیا. اور اس مرتبہ بھی جو ہے یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دھوکہ یہ دیا ہوا ہے کہ خود وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم نے منظوری دے دی 98 ارب روپے کی کہ جو ریمیننگ کام ہے K4 کا وہ مکمل ہوگا، لیکن اور کہا کہ ستمبر 2023 میں مکمل کر دیں گے. لیکن کیا کیا کہ بجٹ میں جو 2022-23 کا بجٹ ہے اس میں صرف 20 ارب روپے رکھے ہیں. تو یہ جھوٹ اور دھوکے بازی کراچی کے ساتھ کب تک چلتی رہے گی؟ ہر حکومت یہ کام کر رہی ہے اور اس وقت پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں موجود ہے. پیپلز پارٹی اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم وفاق سے بات کریں گے، وہ خود وفاق ہے. اگر یہاں پر کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے تو یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM کا مسئلہ ہے، ان کا مسلط کردہ مسئلہ ہے. اگر پچھلے 4 سال میں PTI نے کراچی کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور کے الیکٹرک کو مدد فراہم کی، سہولت کاری کی، تو بہنی یہ کام اس وقت پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM کر رہے ہیں اور اس سے پچھلے ٹینیورز میں بھی یہ سب کرتے رہے ہیں. تو K4 منصوبے کا معاملہ ہو، کہ الیکٹرک کی سہولت کاری ہو، اس مافیا کی سہولت کاری ہو جو کراچی کے اوپر عذاب بن کر مسلط ہے، یا پھر KCR کا معاملہ ہو، کراچی سرکولر ریلوے، اس کے لیے بھی پچھلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب 200-250 ارب روپے کا اعلان کر کے گئے تھے کہ اب یہ منصوبہ بن جائے گا. اس وقت بھی ہم نے سوال اٹھایا تھا کون بنائے گا، کنسلٹنٹ کون ہے، کس محکمے کے تحت بنے گا، جو آبادیاں ریلوے ٹریک کے ساتھ موجود ہیں ان کا ری سیٹلمنٹ پلان کیا ہے، اس میں صوبائی حکومت کا رول کیا ہے. کوئی سوال ایسا نہیں تھا جس کا جواب اس وقت کی حکومت نے دیا ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ صرف اعلانات ہی کرنے تھے، اعلانات ہوئے اور آج تک کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکا. اب یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں یہ کام کریں گے، اور کہتے تو ہیں لیکن بجٹ میں پیسہ ہی نہیں رکھا. کراچی جو KCR ہے، جو پورا پروجیکٹ ہے، جو پچھلے 14-15 سال سے بار بار پرائم منسٹرز اور وزرائے مواصلات اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد ٹائیں فش ہے وہ پروجیکٹ، تو اس کے لیے تو پیسے ہی نہیں رکھے. ایگزسٹنگ سرکولر ریلوے کے لیے کچھ پیسے وفاق کے بجٹ میں رکھے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پانی کی صورتحال ہے، اگر خدا نہ خواستہ پورے شہر میں ایک ساتھ بارش ہو گئی تو نالوں کی صفائی تو آپ نے کی نہیں ہے. 64 چھوٹے نالے ہیں درمیانے درجے کے، 5 بڑی ہماری جو ہے وہ ریور جن کو کہتے ہیں آپ، ملیر ریور ندی کہہ لیں، آپ لیاری کہہ لیں، گجر نالہ کہہ لیں، اورنگی نالہ کہہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں آرٹریز ہیں. آپ یہ بتائیے کہ پچھلے بجٹ میں 1.2 ارب روپے رکھے ہوئے، یعنی 120 کروڑ روپے. یہ مرتضی وہاب صاحب بتائیں کہ وہ 120 کروڑ روپے کی صفائی کہاں ہوئی ہے؟ کچرا پڑا ہوا ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں، کرینے لا کر بڑے بڑے نالوں کے ساتھ کھڑی کر دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ پانی میں مدانی چلانا محاورہ ہے کہ پانی کے اندر اگر آپ اس کو بیلتے رہیں گے اس طرح سے، تو اس طرح تو وہاں سے دودھ اور لسی نہیں بنے گی. تو یہ کام کرتے ہیں کہ رکھ دیتے ہیں وہاں پر کرین اور کہتے ہیں کہ ہم نے کام کر دیا. یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. اور اس وقت بھی بڑی سنگین صورتحال ہے، اور خاص طور پر جو 2 سال میں تھوڑا سا کام ہوا ہے نالوں کے اندر ریٹیننگ وال لگانے کا، وہ خود ایک سیکیورٹی رسک بنا ہوا ہے اس وقت بارش کی صورتحال میں. تو جو ادارے بھی اور محکمے یہ کام کر رہے ہیں، حکومت اور ان کا کیا لیزان ہے؟ اور عوام کہاں ہیں جو کیچڑوں میں اس وقت جو ہے وہ اس کے قریب اس ساری کچی آبادیاں ڈوبی ہوئی ہیں، گندگی میں موجود ہیں. تو اتنی بدترین صورتحال سے ان ظالموں نے اس شہر کو دوچار کیا ہوا ہے. شہریوں کے پاس ایک موقع آ رہا ہے اور وہ موقع ہے 24 جولائی کا. اس 24 جولائی کو جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام جماعتوں میں اس پر اتفاق ہے کہ کسی طرح بھی فرار اختیار کریں. پیپلز پارٹی، MQM، PTI، نون لیگ، GDA، یہ متحد ہو کر، متفق ہو کر کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ میں، کہ کسی طرح سے الیکشن آگے بڑھ جائے. ہائی کورٹ نے ان کی نہیں مانی، ان کا مسترد کر دی، ان کی پٹیشن ڈسمس کر دی. اس کے بعد یہ اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور کسی بھی طرح چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہ ہو. جماعت اسلامی بہت واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے. کراچی کے لوگوں کو اپنا میئر منتخب کرنے کا حق ہونا چاہیے، اپنا ٹاؤن ناظم اور چیئرمین منتخب کرنے کا حق ہونا چاہیے،
اور اپنی مقامی یونین کونسل اور وارڈ کے نمائندے منتخب کرنے کا حق ہونا چاہیے. اگرچہ کہ اس الیکشن میں بھی اتنی دھاندلی ہو چکی ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم سے کہ جو حلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر شہر میں چاکنگ کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے اتنی خلاف بات کر رہے تھے, اب وہ پیپلز پارٹی کی ایک مرتبہ پھر گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو تھوڑا سا تھریٹ دیتے ہیں, ریٹ بڑھتے ہیں, دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر تھریٹ دیتے ہیں, پھر ریٹ بڑھتے ہیں, پھر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس جا کے, اور بے وقوف بناتے ہیں پورے شہر کے لوگوں کو. یہ کہاں ہے وہ انہی حلقہ بندیوں پہ کام ہوا, تو آپ نے اس پر کیا کام کیا؟ تو آپ حلقہ بندیوں اور اختیارات کو بنیاد بنا کر الیکشن ڈیلے کرواتے ہیں اور اختیارات بھی لینے نہیں دیتے. جو چیزیں ایگریمنٹ میں طے ہو گئی تھیں, کچھ چیزوں پر عمل درآمد ہو گیا تھا, باقی چیزیں اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ ایگریمنٹ کے مطابق جو ترامیم اس وقت صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں ان کو وہ پاس کریں, اور پاس کرنے کے بعد جن چیزوں پر اتفاق نہیں ہوا ہے ان کے اوپر کمیٹی اپنا کام کرے تاکہ پروسیس آگے بڑھے. لیکن سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کراچی کے ساتھ, سندھ کے بلدیات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور سب مل کر لوٹ مار کا ایک بازار گرم کیے ہوئے ہیں. یہ سب حکومت میں شامل ہیں اور یہ حکومت میں شامل ہو کر ہمارا استحصال کر رہے ہیں. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی اختیارات والا معاملہ ہے وہ بھی الیکشن سے پہلے یہ 1 یا 2 دن کا کام ہے. ایک سلیکٹ کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے, اس کے بعد جو چیزیں ترامیم کی صورت میں موجود ہیں پہلے مرحلے میں اس کو پاس کیا جائے اور دوسرے مرحلے میں جس پر گفتگو جاری ہے اس کو پیش کر دیا جائے. یہ کوئی بہت ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. جب ان حکومتوں کو اپنی مرضی کے بل پاس کرانے ہوتے ہیں تو یہ تو بغیر ڈسکشن کے پاس کرا لیتے ہیں. اب تو ایک پروسیس ہو چکا ہے. جب ان کو قوانین بنانے ہوتے ہیں تو اپوزیشن بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے اور اپنی مرضی سے عوام دشمن قوانین بھی بنا لیتے ہیں. لیکن یہ تو سیدھی سادی بات ہے, یہ تو حق اور اختیار کی بات ہے. اس کو کرنے میں ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے چیزوں کو جو ہے وہ ملا کر بلدیاتی الیکشن سے فرار اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور اختیارات دینے سے فرار بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جماعت اسلامی شہریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے. میں شہر کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, ہماری بلدیاتی مہم جاری ہے, گھر گھر ہمارے کارکنان رابطہ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے جس میں آپ لوگ اپنی تمام وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اگر جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے, جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے اختیار سے زیادہ کام کرے گا اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر اور کراچی کے اس مینڈیٹ کے ساتھ مل کر اپنے اختیارات کو انشاءاللہ حاصل کرنے کے لیے لڑے گا. وہ روئے گا نہیں, وہ فائل پھینک کر جائے گا نہیں, وہ مگرمچھ کے آنسو بہائے گا نہیں, وہ کام کرے گا, لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ مل کر اس شہر کے 3 کروڑ لوگوں کا, اپنے بچوں کے مستقبل کا حق لینے کے لیے انشاءاللہ تعالی لڑے گا اور جدوجہد کرے گا. بس یہی میری شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں اور ترازو پر 24 تاریخ کو مہر لگائیں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا حکومت کا بھی کام ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی کام ہے. انتخابی عمل میں لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں کا کام ہے. اس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے فوج کو آپ باہر رکھتے ہیں, رکھیے, آپ رینجرز کو رکھتے ہیں, رکھیے. لانڈی کی اور کورنگی میں جو الیکشن ہوا ان کی گلیوں میں تو لوگ گلیوں میں فائرنگ کر رہے تھے, کھلے عام تندناتے پھر رہے تھے, ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے تھے, پورے عوام ہراساں تھے. تو اس وقت رینجرز وہاں موجود کیوں نہیں تھے؟ رینجرز اس شہر میں اب ان کو 1989 سے لے کر اب تک 33 سال ہو گئے, ایک ایک گلی سے واقف ہیں, ایک ایک جگہ سے واقف ہیں. ان کی ڈپلائمنٹ کیوں نہیں ہوئی تھی جبکہ کہا گیا تھا کہ ڈپلائمنٹ ہوگی؟ تو اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا حکومت کا کام ہے, لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے, پولیس کا, رینجرز کا کام ہے. اگر آپ کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے فوج بلانی پڑتی ہے, فوج کا کام ہے. ہم تو صرف اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ فوج کو یا کسی بھی ادارے کو انتخابی عمل میں شریک نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جس کو بعد میں خود فوج ہی بھگت رہی ہے, جو 2018 میں ہوا تھا. اور آپ جو ہیں وہ
تمام پولنگ ایجنٹس کو بھی انہوں نے باہر کر دیا اور اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ ڈلوانے کے لیے کام کیا اور آر ٹی ایس کو بٹھا دیا. اب پوری فوج اس کو بھگت رہی ہے. تو یہ فوج کے لیے بھی نقصان دہ ہم نے اس وقت کہا تھا, اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہے, حکومت اور اداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ فوج انتخابی عمل کا حصہ بنے. لیکن امن کو قائم کرنا فوج کی, اگر فوج کو بلایا جاتا ہے ان کی آرٹیکل 245 کے تحت, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس سیاسی بنیادوں پہ بھرتی والی پولیس ہے اس وقت, تو ظاہر ہے کہ وہ تو پیپلز پارٹی نے اس وقت سارے اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن بھی اسی کی مرضی کا ہے. آروز پارٹی ورکرز کے طور پر بیہیو کرتے رہے. بعض جگہوں پر تو انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے. کورٹس میں ہم گئے ہوئے کہ ایک آدمی کو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے دھمکی دی کہ کسی طرح سے وہ نہ کھڑے ہوں اور وہ ان اپوز آ جائیں اسی شہر میں. یہ کسی ہم جو ہے وہ کسی دور دراز کے گاؤں اور گوٹھ میں نہیں ہے. اور جب وہ آدمی پھر بھی ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا, تو اس کو دھمکیاں بھی ملی, اور بعد میں انہوں نے اپنے پارٹی ورکر آر او کے ذریعے سے اس کا نام ہی لسٹ سے نکال دیا. اب ہم اس میں کورٹ میں گئے ہوئے. تو آپ یہ صورتحال ہے. پیپلز پارٹی تو الیکشن کمیشن دونوں ایک ہی چیز کا نام اس وقت ہے. ایک آدھ افسر کوئی تھا تو NA-240 کو بنیاد بنا کر اس کو بھی یہاں سے روانہ کر دیا, OSD بنا دیا. اب یہ الیکشن کمیشن میں اگر کوئی ایک آدمی ایسا تھا جو شاید سوچ سکتا تھا کراچی کے حق میں, تو اس کو بھی جو ہے نکال کر پھینک دیا. اب تو صرف پیپلز پارٹی کے تقریباً ورکرز والا کام ہے جو آروز کی صورت میں اس وقت موجود ہیں. بائی اینڈ لارج اچھے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. خود پیپلز پارٹی میں بھی کچھ باضمیر لوگ موجود ہوں گے کہ جو اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں گے, لیکن بحیثیت مجموعی حکومت جو ہے وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے کام کر رہی ہے. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کے لیے رینجرز کو باہر متعین ہونا چاہیے, اور ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی حالات خراب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے.